الرحمن یار دلبرم از قلم رہا اللہ خان قسط نمبر 42۔ 9 مہینے ہو چکے تھے، شائستہ حویلی واپس آ گئی تھی، پر اپنی شرطیں منوا کر کہ وہ اپنے ماں باپ اور بھائی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے، نہ ہی وہ لوگ ان کے پورشن میں آئے گئے۔ تبریز نے صاحب کو شائستہ کی ساری بات بتا رہی تھی، جس پر ایوب خان زبی اور بی بی جان حق دق سے رہ گئے تھے، پر غلطی ان کی اپنی تھی، اس لیے خاموشی اختیار کر لی اور شائستہ کو منانے کی بہت کوشش کی، پر وہ ان سے ملی تک نہیں تھی۔ وقت پر لگائے اڑ رہا تھا، حویلی میں سب بہتر ہو گیا تھا، پر نرمین اور شائستہ کے درمیان خلش ابھی باقی تھی، نہ تو وہ کبھی اس حصے میں آئی تھی اور نہ ہی شائستہ وہاں گئی تھی۔ صاحب نے شائستہ کو منانے کی کوشش کی تھی، پر اس کی ایک بات کہ اگر اسے فورس کیا گیا تو وہ تبریز کے ساتھ اس حویلی کو چھوڑ دے گی، جس پر سب نے خاموشی دھار لی تھی، پر پھر بھی سب نرمین کا بے حد خیال رکھ رہے تھے۔ خانم بی بی شائستہ کے واپس آ جانے کے بعد دلاور خان کے کہنے پر نرمین کی صحت کے متعلق دریافت کر آتی تھی۔ اس سب کے دوران تبریز بلا لگا 5-10 منٹ کے لیے ایوب خان کے پورشن آتا تھا اور نرمین کا حال احوال پوچھ کر چلا جاتا۔ اس نے کبھی آنکھ اٹھا کر نرمین کو دیکھا تک نہیں تھا اور اس کے بعد نہ کبھی کوئی سوال جواب کیا تھا۔ نرمین کو ان سب کے سامنے بہت شرمندگی ہوتی تھی اور مزید یہ کہ اس گناہ کے باوجود انہوں نے اسے دھتکارا نہیں تھا، نہ کوئی سوال جواب کیا تھا، بس خاموشی اختیار کر لی تھی۔ زبی بی جان سب کا رویہ سادہ سا تھا، اس کا بھرپور خیال رکھتے تھے، پر پہلے والی محبت کہیں سو چکی تھی۔ اس کی دن بدن بیڑی حالت کے پیش نظر کسی نے بھی اس پر دباؤ نہیں ڈالتا کہ اس نے یہ غلطی کیوں کی۔ بلاخر خود سے لڑ کر وہ تھک چکی تھی کہ ایک شام وہ سب کو سب سچ بتاتی چلے گی اور ان سے رو کر معافی کی طلبگار تھی۔ ایوب خان آنکھیں صاف کر کے کوئی بات کیے بغیر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر باہر چلے گئے تھے کہ انہوں نے اپنی بیٹی سے بڑھ کر اسے چاہا تھا، وعدہ وفا کیا تھا، اور وہ کوئی بات کر کے اس یتیم مسکین بچی کو احساس نہیں دلانا چاہتے کہ وہ اس دنیا میں اکیلی ہے۔ زبی نے بھائی ہونے کا فرض نبھایا تھا اور بی جان نے ماں ہونے کا فرض نبھایا تھا اور نرمین کو خود میں سمو کر اسے سارے دکھ درد کو خود میں سمیٹ لیا تھا، پر وہ سب شائستہ کے حوالے سے بھی پریشان تھے جو ان سے تمام تر تعلق ختم کر گئی تھی۔ مہد اور شمس کے درمیان پہلے سے کچھ بہتر تھا، پر مہد اب بھی شمس سے لیا دیا رویہ رکھتا تھا اور نہ کبھی اس کے پاس جاتا۔ وجہ نرمین تھی کہ وہ روز اپنے زار چاچو کو وہاں جاتا دیکھتا تھا اور مشنقتیں اپنی چھوٹی مما کو گمسم دیکھ کر پیچ و تاب کھا کر رہ جاتا تھا۔ اس دوران دلاور خان نے دونوں فیملی میں ایک سرد پین سا دیکھ کر تعلق کو مضبوط کرنا چاہتا کہ اس نے شمس اور روشانہ کا نکاح کروا دیا تھا، جس سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا اور یوں دونوں کو ایک بندھن میں باندھ دیا گیا تھا۔ آج نرمین کی ڈلیوری تھی، چھوٹی عمر کی ڈلیوری کے سبب کافی پیچیدگیاں پیدا ہوئی تھیں۔ ہاسپٹل میں سب موجود تھے سوائے شائستہ کے، وہ حویلی میں ہی اس کے لیے دعا گو تھی۔ دنیا کی نظر میں وہ تبریز کی اولاد تھی، سب کو یہی پتہ تھا، یہاں تک کہ سعدیہ بھی اصل بات سے ناواقف تھی۔ اس کا تو ویسے ہی آنا جانا کم تھا حویلی میں، اور حشمت کی آہ بکا کے بعد وہ یہ مان بیٹھی تھی کہ یہ بچہ تبریز ہی کا ہے۔ مزید پختگی شائستہ کا حویلی چھوڑ کر جانے سے واقع ہوئی تھی۔ جب بھی تبریز اجرت میں حویلی آیا تھا اور اسے ساتھ چلنے کا کہا، شائستہ انکاری ہوئی تھی، پر تبریز نے بتایا کہ نرمین کی بیٹی ہوئی ہے اور اس کی حالت بہت خراب، وہ تم سے ملنا چاہتی ہے۔ یہ سن کر شائستہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے کہ اس نے ہمیشہ بہنوں سے بڑھ کر نرمین کو پیار دیا۔ جب بھی سب کچھ پس پوش رکھتی، وہ چادر لے کر اس کے ساتھ ہاسپٹل آئی تھی۔ شائستہ ایک نظر کوریڈور میں سب کو دیکھتی تیزی سے آپریشن تھیٹر میں آئی تھی، جہاں سے نرمین کھینچ کر سانسیں لیتی شائستہ اور تبریز دونوں کو مدھم سانسوں سے پکار رہی تھی۔ ڈاکٹر اور نرس اس کے اوپر کھڑے اسے انجیکشن لگا رہے تھے تو کوئی اس کا بی پی چیک کر رہا تھا اور ڈاکٹر اس کی ہارٹ بیٹ لمحہ بلمحہ کم ہوتی دیکھ باقی ٹیم کو ہدایت دے رہی تھی۔ نمی میری جان، میری گڑیا۔ شائستہ نرمین کی یہ حالت دیکھ ہول اٹھی تھی کہ بھاگ کر اس کے پاس آپی وہ ٹوٹتی سانسوں کے درمیان بامشکل بولی، جی آپی کی جان۔ وہ اس کے ماتھے پر لاب رکھتی محبت سے بولی، جبکہ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر نرمین کا چہرہ بھگو رہے تھے، مجھے معاف کر دیں آپی، میں آپ کی معافی کے بغیر آگے سکون سے نہیں رہ پاؤں گی۔ نمی کیا بکواس کر رہی، تھپڑ کھاؤ گی، بس جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ وہ اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں مسلتی پیار سے بولی، آپ مجھ سے ناراض نہیں میری جان۔ شائستہ نے آنسو صاف کرتے کہا، کیوں، میں نے تو اتنا برا کیا؟ نرمین نے شائستہ کا چہرہ انگلیوں کے پوروں سے چھو کر کہا، تم نے کچھ نہیں کیا، وہ سب قسمت میں لکھا تھا، پر میری بہن کچھ برا کر ہی نہیں سکتی، تو پھر آپ مجھ سے ملتی کیوں نہیں تھی؟ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم مجھے دیکھ کر بار بار خود کو قصوروار ٹھہراؤ یا کوئی بھی غلط قدم اٹھاؤ، اس لیے میں تمہارے سامنے نہیں آتی تھی، پر ہر رات میں تمہیں دیکھنے ضرور آتی تھی۔ شائستہ نے
نرمین کے آنسو صاف کرتے کہہ کر نرمین اور تبریز دونوں کو شاکڑ کر دیا تھا، جبکہ تبریز کی نظریں شائستہ پر ٹکی تھی کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود وہ سب بلائے جان وار رہی تھی۔ بے سخت اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ آپ مجھ سے نفرت نہیں کرتی، کبھی نہیں، تم تو میری گڑیا ہو۔ اسی دوران نرمین کی سانسیں بکھرنے لگی تھیں۔ آپ مجھے معاف کر دیں، وہ ہاتھ جڑ کر تبریز کے سامنے کرتی ملتجی بولی۔ اس کے آنسو ٹوٹ کر بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ تبریز نے ہاں میں سارے لتے اس کے ہاتھوں کو تھام کر نیچے کیے تھے۔ آپ ہی میری بیٹی؟ ہاں چندہ، تمہاری بیٹی مورے کے پاس ہے۔ آپ دونوں اس کا خیال رکھنا، اسے اپنی بیٹی کی طرح پیار کرنا۔ ابھی میں اپنی بیٹی آپ کو سونپتی ہوں، آج سے آپ اس کی ماں ہیں، اس کے دکھ سکھ کی وارث ہیں۔ آپ دونوں اس کے ماں باپ ہیں۔ وہ بمشکل بولتی دونوں کو شاکڑ کر گئی تھی۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے، مجھ سے وعدہ کریں۔ نرمین بے بسی سے تڑپتی بولے، جبکہ شائستہ اور تبریز ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ پیشنٹ کی حالت بگڑتی جا رہی، آپ پلیز باہر جائیں۔ ڈاکٹر ان دونوں کو باہر جانے کا بولتی اس کی وین میں انجیکشن لگانے لگی۔ نہیں، آپ ہی مت جائیں، وعدہ کریں۔ نرمین نفی میں ساری لاتی بولی، وعدہ؟ تمہاری بیٹی آج سے میری بیٹی ہے، پر ہم اسے مل کر پیار دیں گے۔ تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ شائستہ نے اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیتے کہا، باہر جائیں پلیز۔ آپ کی بات ڈاکٹر سخت لہجے میں بولے، نہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے آپی۔ آپ دونوں میری بیٹی کی شادی مہد سے کرنا۔ آپی، آپ کہتی تھی نا کہ جب آپ کی بیٹی ہوگی تو آپ مہد کے ساتھ شادی کریں گے۔ جیسا تم کہو گی ویسا ہی ہوگا اور تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ شائستہ اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالتی بولی، جبکہ نرمین آنکھوں میں آنسو بھرے تشکرانہ نگاہوں سے شائستہ اور تبریز کو آخری بار دیکھتی ان کے درمیان سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی تھی کہ اس کی کھلی آنکھیں شائستہ پر جمی تھیں اور اس کی آنکھ سے نکلتا آخری آنسو اس کی کمپنی سے بہتا ہوا بالوں میں جذب ہوا تھا۔ اس کو ساکت دیکھ شائستہ کی چیخ نکلی تھی اور وہ دھڑے مار مار کر روتی نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی، جبکہ ضبط کے باوجود تبریز کی آنکھوں سے بھی ایک آنسو نکل کر بے مول ہوا تھا۔ چھوٹی مما جب سے یہ آئی ہیں اب مجھے بھول گئی ہیں۔ مہد شائستہ کی گود میں پڑی 1 سال کی انفال کو فیڈر پیتے دیکھ کر غصے میں بولا، جو اسے دیکھ کر شائستہ کے پہلو میں چہرہ چھپا گیا۔ اس کی اس حرکت پر مہد نے مٹھیاں بھینچی۔ میں اپنے بیٹے کو بلا سکتی ہوں، یہاں آؤ۔ وہ اسے پیار سے بلانے لگی۔ مجھے نہیں آنا، اس نے آپ پر قبضہ کر لیا۔ وہ چگڑتا تن فن کرتا باہر نکل گیا، جبکہ انفال اس کو یوں جاتا دیکھ تالیاں بجانے لگی۔ شائستہ نے مسکراہٹ دبائی، اگر مہد اسے یوں دیکھ لیتا تو اس کی گردن مروڑ دیتا۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ انفال 6 سال کی ہو گئی تھی۔ شرارتی سی انفال میں سب کی جان بستی تھی، وہیں مہد اس سے خار کھاتا تھا۔ اکثر اکیلے میں وہ انفال کو ڈرایا دھمکایا کرتا تھا کہ اس کی چھوٹی مما اور مورے سے دور رہے، پر انفال سب کی موجودگی میں اس کی بات کو یکسر فراموش کرتی، خوب لاڑ پیار وصول کرتی تھی، جبکہ شمس کی تو انفال میں جان بستی تھی۔ انفال کی وجہ سے مہد اور شمس میں لڑائی بھی ہو چکی تھی۔ مہد جتنا ناپسند کرتا تھا شمس اتنا ہی انفال پر جان وارتا تھا۔ انفال کے لیے حویلی میں پیار دے کر سادیہ بل کھا کر رہ جاتی۔ اس نے مہد کو انفال کے حوالے سے مزید بدگمان کرنا شروع کر دیا تھا کہ مہد کے چھوٹے سے دماغ میں سادیہ کی باتیں فٹ ہو کر رہ گئی تھیں۔ جب بھی وہ انفال کو ٹارچر کرنے لگا تھا، اب تو وہ سب کے سامنے انفال کو سنا دیا کرتا تھا، جس پر ارسلان خان سے کئی بار ڈانٹ بھی پڑ چکی تھی۔ مہد نے انفال کو اتنا ڈرا دیا تھا کہ اب وہ اس کی موجودگی میں کمرے سے باہر نہ نکلتی تھی تو گھر کے دوسرے بچے اس کے کمرے میں پہنچ جایا کرتے تھے اور یوں وہ ہلہ گلہ کرتے تھے۔ زمین خان کی دلاور خان سے دشمنی بڑھتی جا رہی تھی کہ دلاور خان نے زمین خان کو اپنے قبیلے سے نکل جانے کا حکم دیا تھا کہ وجہ فیروز خان کی گندی نیت تھی۔ فیروز خان نے 2 لڑکیوں سے زیادتی کرنے کی کوشش کی تھی، جس کی پیش نظر دلاور خان نے جرگہ بلا کر فیصلہ سنایا تھا اور کچھ زمین خان کی رنگین مزاجی وجہ بنی تھی کہ اس کے ڈیرے پر ہر شام شباب کا انتظام ہوتا تھا۔ زمین خان کی جس پر نظر پڑتی وہ اس کو اپنے دست رس میں حاصل کر لیتا تھا۔ زمین خان اور دلاور خان کے مابین پہلے ہی باغات اور زمینوں کے حوالے سے دشمنی تھی کہ مزید یہ وجہ مل گئی تھی۔ اس دوران ذبیح کا الیکشن میں کھڑا ہونا اور زمین خان کی بڑی ہار ثابت ہوئی تھی۔ حویلی میں جشن کا سماں تھا جب فیروز خان نے رات کے وقت ان کے سارے باغات کو آگ لگا رہی تھی۔ بدلے میں تبریز اور ذبیح نے ان کے فارم ہاؤس میں آگ لگا رہے تھے۔ یوں یہ تنازع شدت اختیار کر گیا تھا۔ زمین خان دلاور خان کے آدمیوں کے مابین فائرنگ کے تبادلے ہوئے تھے۔ نہ اس طرف سے وہاں کوئی جا سکتا تھا اور نہ ادھر سے کوئی آ سکتا تھا، جبکہ اس سارے معاملے میں زمین خان اپنے اکلوتے بیٹے کو یہاں سے بھیجنا چاہتا تھا، کیونکہ فیروز بھی اب وہاں رہنے کو تیار نہ تھا۔ تبھی اس کے دماغ میں ترکیب آئی تھی جس پر اس نے کام کر دکھایا تھا۔ جس رات ذبیح اور تبریز نے آگ لگائی تھی اسی رات زمین خان نے فیروز کو وہاں سے رفو چکر کر لیے تھے اور اپنے کسی بندے کو جو کہ وہاں پہرا دے رہے تھے
اور اس آگ میں جھلس گیا تھا کہ اس کو اپنا بیٹا بنا کر زمین خان آگ بگولا ہو چکا تھا۔ اس نے معاملہ جرگہ میں رکھا تھا اور پنچایت بلائی گئی جس میں زمین خان نے بدلے میں ونی مانگی تھی، پر اس قبل وہ پلوشا کو اغوا کر چکا تھا، اور اس طرح زمین خان نے ذبیح اور ایوب پر دباؤ ڈالا کہ اگر وہ پنچایت میں اس کے حق میں نہ بولے تو ذمہ دار خود ہوں گے، کیونکہ اس نے اپنا بیٹا کھویا ہے اور اسے حویلے کی بیٹی ونی چاہیے۔ زمین خان نے تبریز کی بیٹی انفال ونی میں مانگی تھی، جس کا سن کر تبریز اور دلاور خان آگ بگولا ہو گئے تھے کہ اس کی نسبت وہ محض سے طے کر چکے تھے، جو کہ نرمین اور شائستہ کی اولین خواہش تھی۔ جب بھی دلاور خان نے صاف انکار کر دیا تھا کہ ذبیح اور ایوب خان نے ان کو کافی اصرار کیا، جس کا الٹا اثر ہوا تھا کہ دلاور خان نے ایوب خان کو کھری کھری سنا کر حویلی سے جانے کو کہا تھا۔ ذبیح اللہ ایوب خان اس وقت ان کو بتا نہیں سکتے تھے، پر وہ چاہتے تھے کہ دلاور خان مان جائے۔ پلوشا کے گھر آتے وہ انہیں سب حقیقت بتا دیں گے۔ زمین خان ان میں نہ چاکی ڈالنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور یوں یہ خاندان بکھرنے لگا تھا۔ چونکہ ایوب خان ثالثی تھا تو خون کے بدلے وہ ونی کے لیے مان گیا تھا اور اس نے یہی فیصلہ سنا دیا تھا، جبکہ دوسری جانب ذبیح نے پلوشا کو چھڑا لیا تھا، پر بدلے میں وہ زمین خان کی بیوی کو مار کر آیا تھا۔ اس طرح یہ دشمنی مزید بڑھ گئی تھی۔ اس طرح زمین خان نے دونوں بھائیوں میں اختلافات ڈلوا دیے تھے۔ ایوب خان ثالثی کی حیثیت سے خاصا برہم ہوا تھا اور یوں دونوں خاندان میں جھگڑا بڑھتا گیا۔ ایوب خان اپنی فیملی کو لے کر ان سے الگ ہو گیا تھا۔ زمین خان وحشی ہو گیا تھا کہ اس نے دلاور خان اور تبریز کا بھیانک ایکسیڈنٹ کروا دیا تھا۔ وہ دونوں انفال کے سکول جا رہے تھے کہ انفال نے ان دونوں کو اپنے سکول آنے کا کہا تھا۔ اس کا کوئی پروگرام تھا، پر راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا کہ تبریز نے دلاور خان کو گاڑی سے دھکا دیا تھا اور خود گاڑی سمیت کھائی میں جا گرا تھا۔ یوں ان پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی اور اس ایکسیڈنٹ کا سارا الزام ایوب خان اور ذبیح اللہ پر آ گیا تھا۔ دلاور خان کو ہسپتال لے جایا گیا تھا اور وہاں انہوں نے ہوش میں آتے انفال کا مہد کے ساتھ نکاح کروا کر مہد کو انفال کا خیال رکھنے کی تاکید کی تھی اور خود بھی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، جبکہ ایوب خان تو پاگل ہو گئے تھے کہ ایک طرف بھائی اور دوسری طرف بھتیجا دنیا سے چلا گیا تھا۔ پلوشا اور ذبیح جو ادھر ہی آ رہے تھے کہ راستے میں زمین خان نے ان کو گولیوں سے مروا دیا تھا اور الزام بڑی حویلیوں پر آیا تھا۔ یوں سب کچھ بکھر گیا تھا۔ اس سب کے بعد بھی وہ نہیں رکا تھا کہ زمین خان نے شمس اور علی کے حوالے سے دھمکی دی تھی اور دوسری جانب انفال کے حوالے سے دھمکی دی تھی، اور اس سارے کھیل کا ماسٹر مائنڈ حشمت تھا جو زمین خان کو گائیڈ کر رہا تھا۔ دوسری جانب مہد اور شمس کو کافی سمجھ بوجھ تھی اور یہی وجہ تھی کہ ان کی دوستی پر اوس پڑ چکی تھی اور وہ اپنی فیملی کا دفاع کرتے اپنی دوستی بھول چکے تھے، پر ان کے درمیان انفال تھی جس کے لیے دونوں ہی پاگل تھے کہ ایک یہاں رہ کر اس کی حفاظت کرتا تو دوسرا میلوں دور رہ کر اس کی ہر ایک حرکات و سکنات پر متوجہ تھا۔ اس طرح سالوں ان میں سرد سی جنگ جاری تھی جو اب ختم ہونے والی تھی۔ لالے آپ نے اچھا نہیں کیا، انفال شمس کے ساتھ جڑ کر بیٹھی، اس کا بازو تھا میں لاڑ سے بولی، کیا انصافی ہو گئی میرے بیٹے کے ساتھ؟ میں آئی ہوں اور آپ کل سے گھر سے ہی غائب ہیں، بس آج کا دن، کل آپ کا لالا فری ہو جائے گا، پھر میرا سارا وقت میرے بچے کا ہوگا۔ شمس محبت سے اس کا گال تھپا کر بولا۔ جب بھی شمس کے فون پر کال آنے لگے وہ کہ بچے شام میں بات ہوتی ہے، شمس انفال کے ساتھ ہاتھ رکھے فون کان سے لگائے کمرے کی دہلیز پار کر گئے، جبکہ انفال منہ بناتی وہیں بیٹھ گئی۔ اسے بیٹھے کچھ دیر ہی ہوئی تھی جب ملازمہ کمرے میں آئی۔ انفال بھی وہ جو نیچے بڑی حویلی والے ہیں، ملازمہ نے اطلاع دی کہ وہ کرانٹ کھا کر اٹھی۔ واقعی بڑی حویلی والے؟ جی۔ ملازمہ نے سر ہلا کر خوشی سے کہا، کون؟ جی سبھی ہیں تقریباً۔ ملازمہ کی بات سن کر انفال کی خوشی سے آنکھیں چمکنے لگیں۔ پہلی بار بڑی حویلی والے یہاں آئے تھے، خوش تو ہونا ہی تھا۔ تبھی وہ تیزی سے کمرے سے باہر آئے۔ ارے انفال دھیان سے، اسے تیزی سے سیڑھیاں اترتے دیکھ کر وہ بکھلائے، مجھے کچھ نہیں ہوگا خانہ بھی، میں بہت خوش ہوں آپ سب کو یہاں دیکھ کر۔ وہ خوشی سے چور لہلاتی کھنکتی آواز میں بولی، ہمیں تو آنا ہی تھا اور تم اتنی خوش کس لیے ہو رہی ہو؟ بوریا بستر گول کرو، ساتھ جا رہی ہو تم ہمارے؟ خانہ بی نے آنکھیں دکھائی کیونکہ مہد اسی شرط پر خانہ بی کی بات مان کر ساتھ آیا تھا۔ ارے ایسے کیسے، پہلے ہی کہہ کر میرا موڈ خراب مت کرے، مل تو لینے دینا۔ انفال آنکھیں گھماتی بولی۔ اس کی بات پر مہد نے بھمے اس گئے، جبکہ انفال شریر مسکراہٹ لبوں پر زیا خانہ بی کے قریب اور چٹا چٹ ان کے گال چوم ڈالا۔ ساتھ ارم بیگم جو کھڑی تھی ان کو بھی دونوں گالوں پر پیار دیا، پھر جو ساتھ فاطمی بیگم کھڑی تھی ان کے گال پر بھی بوسہ دیا، پھر فلاں کے، اس کے بعد زہرین کے۔ وہ سب کو دیکھ کر اتنی خوش تھی کہ ان کے ساتھ کھڑے مہد کو دیکھ ہی نہ پائی تھی، وہ کب سے اسے گھور رہا تھا اور گھورنے کی وجہ یہ تھی خانہ بھی اس تھریٹ مین کو اس کی زبان میں بات کر کے مطلب دھمکیاں دے کر لائی تھی۔ وہ جو اکتایا ہوا جینز کی پاکٹ میں
ہاتھ ڈالے گھورنے میں مصروف تھا کہ انفال جو باری باری صاحب کو پیار کر رہی تھی وہ دیکھ ہی نہ پائی اور آگے بڑھ کر اتنی ہی تیز سے مہد کے گال پر بوسہ دے ڈالا۔ باقی صاحب جو اس کی خوشی سے تم تماتے دمکتے چہرے کو دیکھ رہے تھے کہ انفال کی اس حرکت پر صاحب کی آنکھیں باہر ابلنے کو تھی، جبکہ انفال خود ہونک بری منہ پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں میچ گئیں۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا تھا کہ انفال کچھ سمجھ ہی نہ پائے، جبکہ مہد کا چہرہ حد درجہ سرخ پڑ گیا تھا۔ صاحب کے درمیان انفال کی یہ حرکت پر مہد کا غصہ 7ویں آسمان تک پہنچ گیا۔ واٹ دا ہیل! وہ مٹھیاں بینچیں چنگاڑا تھا کہ انفال نے آنکھیں کھول کر اس کا تپتا چہرہ دیکھ کر اوپر کی جانب دوڑ گئے۔ رکو تم! مہد دبی دبی آواز میں چلایا۔ انفال بغیر سنے فل سپیڈ سے دوڑ لگا چکی تھی، جبکہ باقی سب چہرہ نیچے کیے مسکراہٹ روکنے کی ناکام کوشش کرتے۔ بے وقوف لڑکی! مہد بڑبڑایا اور ایک نظر ان سب کو دیکھ کر لب بینچے تن فن کرتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ مہد کے جاتے ہی سب چھت پھاڑے کہہ کے لگانے لگے۔ ساتھ شکر تھا کہ وہاں صرف حویلی کی خواتین تھی، جبکہ مرد حضرات بہر شمس کے پاس ہی روک گئے تھے۔ مورے مجھے نہیں پتا تھا ادھر جلاد بھی کھڑا ہے۔ انفال وہیں کھڑی کھڑی شرمندہ سی بولے۔ تم نیچے آؤ ذرا۔ شائستہ نے آنکھیں دکھائیں، جبکہ باقی سب کہ کہہ کے رکنے کا نام نہیں رہے تھے۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔